نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ ایمان یہ اللہ کی محبت کا بیج ہے جو انسان کے دل میں پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو مومن بنایا اور ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، بزرگوں کا قول ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کے نام کی رٹ لگاتا ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہی نے ہم کو سب نعمتیں عطا فرمائی۔ کھانا اللہ تعالی دیتے ہیں، پانی اللہ تعالی دیتے ہیں، سانس لینے کے لیے ہوا آکسیجن اللہ تعالی دیتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ اس لیے ہم پر ان نعمتوں کی شکر گزاری ضروری ہے، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگیں، اور گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالی کا ذکر کریں۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، احکام اسلام تو بہت ہیں اور ظاہر ان پر عمل کرنا ہی ہے، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اتشبث بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے اس بندے پر، اور اللہ جل شانہ اس بندے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے۔ اللہ جل شانہ اس بندے کو نوازتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے دل میں مجھ کو یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ ومن ذکرنی فی ملائن، اور جو مجلس میں یاد کرے گا ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، تو اس سے بہتر مجلس کے اندر، اس سے اچھی مجلس کے اندر میں اس کو یاد کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر یہ ذکر کا موقع عطا فرمایا ہے، اور ذکر ایسی چیز ہے کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کی وجہ سے پیڑ پودے لگتے ہیں، اور یہ جو ذکر کرنے والا ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد اور نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز پر افسوس ہوگا، اور وہ افسوس ہوگا اس بات پر کہ وہ سانس جو بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے گزر گئی، اللہ کا نام لیے بغیر جو سانس گزر گئی دنیا کے اندر، اس سانس پر بندہ افسوس کرے گا کہ اگر میں اللہ کا ذکر کر لیتا اور میری کوئی سانس خالی نہ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک موقع دے رکھا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر فرما دیا،
زکوٰۃ کا وقت مقرر فرما دیا، سال میں ایک بار فرض ہے، اور روزے کا وقت مقرر فرما دیا، سال بھر میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یاد کرتے کرتے اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک نور آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو زندگی بھر کے گناہ دھل جاتے ہیں، زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جاتا ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس پر، اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے وہ۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور پھر جب برابر لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے تو دل کے اندر جو کفر و شرک بھرا ہوا تھا، جو نفاق بھرا ہوا تھا، جو ریاکاری بھری ہوئی تھی، جو بے صبری بھری ہوئی تھی، جو ناشکری بھری ہوئی تھی، دل کے اندر جو حرص بھری ہوئی تھی، دل کے اندر جو حسد بھری ہوئی تھی، دل کے اندر جو کوڑا کباڑ بھرا ہوا تھا، وہ سب لا الہ الا اللہ کی برکت سے نکل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور دل پاک و صاف ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اور غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تعلق جڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لیں گے اور نوازیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک روحانی طاقت آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، ایک شخص تھا بہت مالدار، اس کی بیوی تھی بہت نخرے باز، بہت حسین خوبصورت۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر تو جنید بغدادی کے پاس جائے گی تو وہ تو تیری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں ان کو بھی جا کر کے آزماتی ہوں۔ چنانچہ وہ بہت بن صبر کر کے آئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے، اور اس نے مسئلہ پوچھتے پوچھتے یہ کیا کہ بے پردہ ہو گئی، نقاب کھول دیا۔ لیکن یہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت زور سے کہا اللہ، یہ اللہ کہنا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حالات ہی بدل گئے۔ اب تو وہ رات بھر مصلی پر بیٹھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، اور روتی رہتی ہے، اور دن میں بھی نمازوں کا اہتمام اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ جنید بغدادی کو کیا ہوا کہ میری عورت کو ہی اس نے بیکار کر دیا، اب وہ میری خدمت کے لائق ہی نہیں رہی، اب وہ دن رات تسبیح میں مشغول رہتی ہے، دن رات ذکر میں مشغول رہتی ہے، دن رات وہ اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے اور خوف خدا سے روتی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اللہ 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 کہتے کہتے زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تاثیر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر کسی کی طرف رخ کر کے اللہ کہہ دیں زور سے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور غیر اللہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں،
جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں جو بندے زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں۔ کتنے قیمتی بندے ہیں وہ، کتنے مبارک بندے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا ذکر فرمائیں گے تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کے لیے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو کہ کسی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ چپراسی اور چوکیدار اور پہرے دار ان سب کی خوشامد کرتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا موقع دے دو، نکل جانے دو، راستہ دے دو تاکہ میں بادشاہ تک پہنچ جاؤں، اور پھر وہ بڑی مشکل سے بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو بادشاہ اپنی گاڑی بھیجتا ہے اس کے پاس میں، اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے، اور وہ لوگ اس آدمی کو بٹھا کر کے گاڑی کے اندر اور لے آتے ہیں۔ نہ کوئی چوکیدار روکتا ہے، نہ کوئی پہرے دار روکتا ہے، اور وہ آ کر کے بادشاہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اور اپنی درخواستیں اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرنا، یہ سب کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جو پریشانیاں اور جو مصیبتوں کا ہم دوسروں کے سامنے رونا روتے رہتے ہیں، دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، ہم خود اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت آسان ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔